انشاءاللہ حضرت فاروقی صاحب کا مثالی خطاب ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، قرآن و سنت، قرآن و سنت، اسلام، علماء اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، حضرت مولانا وقاص احمد صاحب فاروقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی محمد یحییٰ صاحب ان کی صدارت میں یہ جلسہ ہو رہا ہے، میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون۔ فی مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ کہ محبت سے سبحان اللہ۔ تھوڑا تھوڑا جا نیڑے ہو جاؤ، تھوڑا جا ماحول پیدا کرو تے ایڈوانس آکو جن دے پیر دی گل نو من لگی ہے اونچی آکھے ذرا سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں جو محبت سے سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کی صدا لگائے، اللہ اس کو اسی رمضان میں بیت اللہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ کہیں سبحان اللہ، ایک بار پھر کہیں ذرا سبحان اللہ۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے گنہگاراں نو، ساڈے ورگے گنہگاراں نو انہاں گھٹ کے سینے لا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ او جدوں کل نبیاں اتنا کرنی، جدوں کل نبیاں اتنا کرنی، کلے رب دے سجن نے ہاں کرنی۔ جدوں کل نبیاں اتنا کرنی، جدوں کل نبیاں
اتنا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اوتھے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا پھر کہیں سبحان اللہ چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو جدو سوہنے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے دعا کیجئے کائنات کا پروردگار ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی حضرت مولانا امین فاروقی صاحب کا اور اسی طرح ان کے عزیز رفقا ساتھی مسجد کی انتظامیہ اور شیخ محترم کا جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے بڑا مختصر وقت ہے میں نے بھی یہاں سے ابتاباد کے لیے سفر کرنا ہے مولانا صاحب نے بھی آگے جانا ہے میرا دل چاہتا ہے مختصر وقت میں آپ کے سامنے دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میرے حضرت نے قرآن پاک کی بات کی ہے اور آپ کے دلوں کے اندر جو قرآن پاک کی اس وقت محبت ہے شہر فیصل آباد کے لیے اور شہر فیصل آباد کے اوپر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان جامعۃ السلفیہ ہے اور یہ ایسی جامعہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے شہر پر اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے یہاں قرآن اور حدیث کی صدائیں لگتی ہیں قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے اور کسی نے کہا تھا نا فیصلہ حق پر کون ہے یہ فیصلہ ہم نہیں ہمارے جنازے کریں گے کہ حق پر کون ہیں قرآن والے کون ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں عطا کیا کرتا ہے قرآن کو جو سینے سے لگا لیتا ہے اللہ اس کو دونوں جہانوں میں شان عطا کر دیا کرتا ہے اس کی تھوڑی سی بیس کم کرے مسجد کا حال چھوٹا ہے اس کے برابر ساؤنڈ چلائیں حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترنے والا رب کا قرآن ہے قرآن پاک کی عظمت بڑی اعلیٰ ہے قرآن پاک کی شان بڑی نرالی ہے یہ قرآن کتاب بھی ہے کتاب اللہ بھی ہے یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے یہ رب کا کلام ہے آئیے حضرات گرامی قدر قرآن پاک لا ریب کتاب ہے قرآن بے عیب کتاب ہے قرآن بے مثال کتاب ہے قرآن جیسی کتاب کائنات کے اندر دوسری کوئی نہیں جیسے میرے نبی جیسا کائنات میں دوسرا نبی کوئی نہیں ایسے کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن قرآن پاک جیسی کائنات میں دوسری کتاب کوئی نہیں ہے
جس قرآن پاک کے اندر اللہ نے اعلان کر دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی ایک سورت لے کر کے آؤ، اس قرآن جیسی ایک آیت بنا کر کے دکھلاؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، قرآن رب کا زمین پر یہ زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول فرمایا، ہر کتاب کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہر کتاب کو جب کھولا جاتا ہے اور اس کا آغاز کیا جاتا ہے، قرآن پاک کا جب اختتام کیا جاتا ہے، حضرات گرامی قدر کوئی بھی دنیا میں کتاب ایسی ہے جس کا جب مطالعہ آپ کرتے ہیں آخر کے اندر یہ بات لکھی ہوتی ہے، اس کتاب کے اندر اگر کوئی غلطی ہو، کوئی شک اور شبہ ہو تو ہم سے رابطہ کیا جائے، ہم اس کتاب کے اندر سے غلطیاں ختم کریں گے۔ لیکن جب باری قرآن پاک کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر اعلان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے میرے بندے، تو قرآن پڑھنے لگا ہے، تو نے قرآن پڑھنے کے لیے وضو کیا ہے، تو قرآن کو کھولنے لگا ہے، تو قرآن کو سمجھنے لگا ہے، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ لا ریب فیہ، جس قرآن کو تو پڑھنے لگا ہے اس قرآن کے اندر شک کوئی نہیں ہے، اس کی صورتوں میں شک کوئی نہیں ہے، اس کی آیات میں شک کوئی نہیں ہے، اس کے زبر اور زیر میں شک کوئی نہیں ہے، جبریل لے کر کے آیا اس میں شک کوئی نہیں ہے، رب کائنات نے نازل کیا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، حضور کے قلب اطہر پر اترا ہے اس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ کالوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ گوروں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ بچوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، یہ جوانوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، اپنوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے، بیگانوں کے لیے ہے شک کوئی نہیں ہے۔ جو اس قرآن میں شک کرے گا اس کے ایمان میں تو شک ہو سکتا ہے، قرآن کے 30 پاروں میں شک کی کوئی نہیں ہے۔ معزز سامعین توجہ میری طرف رکھیے گا، وقت بڑا مختصر ہے، یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے، ہر کتاب کا ایک تعارف ہوتا ہے کہ اس کو لکھا کس نے ہے، اس پر نظر ثانی کس نے کی ہے، اس کو چھاپنے والے کون ہے، قرآن بھی اپنا ایک تعارف کرواتے، اور قرآن کا تعارف آج میں کسی اور کی زبان سے نہیں بلکہ قرآن کا تعارف قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ اے قرآن تو بتلانا تیرا تعارف کیا ہے؟ قرآن تعارف کرواتا ہے، قرآن کہتا ہے سوال کیجئے میں آپ کو جواب دوں گا، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا نام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے یاسین والقرآن الحکیم، مجھے قرآن حکیم کہا جاتا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا کام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے ھدی للمتقین، مجھے متقین کی ہدایت کا سرچشمہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرے رہنے کی جگہ اور مکان کون سا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے فی لوح محفوظ، مجھے لوح محفوظ پر نقش کر دیا گیا ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس رات میں نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں تمام راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہوں، اے قرآن بتلا تو صحیح تیرا اکرام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، میرا اکرام یہ ہے کہ جب مجھے قاری صاحب پڑھ رہے ہو تو مجھے خاموشی کے ساتھ سنا جائے، اے قرآن تیرا احترام کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ، میرا احترام یہ ہے مجھے پاکیز کی حاصل کیے بغیر کوئی ہاتھ نہ لگائے، اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے نازل کس نے کیا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے تمام جہانوں کے پالنے والے رب نے نازل کی ہے، اے قرآن بتلا تو صحیح تجھے لے کر کے کون آیا ہے؟ قرآن
قرآن جواب دیتا ہے نازل بہ الروح الامین، مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کر آیا ہے۔ اے قرآن بتلا تو صحیح تو کس پر نازل ہوا؟ قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، میں نبیوں کے امام، میں نبیوں کے سردار احمد مصطفیٰ حبیب کبریا خیر الورا بدر الدجا شمس الضحیٰ لا یمکن الثنا مکین گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہوں۔ اے قرآن فیصل آبادیوں کو تیرا تعارف بڑا پسند آیا ہے، یہ اگلا سوال کرتے ہیں اگر ہم تجھ کو پڑھتے ہیں، تجھے سینے میں بساتے ہیں، تجھ پر عمل کرتے ہیں، ہمیں ملے گا کیا؟ قرآن جواب دیتا ہے اگر میرا ایک حرف پڑھو گے میں 10 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے اٹک اٹک کے پڑھو گے میں 20 نیکیاں دلوا دوں گا، اگر مجھے دیکھ کر کے پڑھو گے میں ناصرہ خان کہلوا دوں گا، اگر میرا حفظ کر لو گے میں حافظ قرآن کے تمغے دلوا دوں گا، اگر میری تفسیر کو سمجھ لو گے میں مفسر قرآن کے القاب دلوا دوں گا، اور اگر مجھ کو پڑھ کر کے مجھ پر عمل کر کے زندگی گزار کر آ جاؤ گے میں رب کے سامنے تمہاری سفارش کر کے تم کو جنت کا داخلہ عطا کروا دوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، اور جو اس کے ساتھ دوستی لگا لیتا ہے نا تو یہ قرآن بڑا باوفا دوست ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، باپ کام نہیں آئے گا، بیٹا کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، خاندان والے کام نہیں آئیں گے، دوست کے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت یہ بندہ پریشان کھڑا ہوا، ہائے آج میرا کیا بنے گا؟ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ آج کیا ہوگا؟ جنت کے دروازے کھلیں گے، جہنم کے دروازے کھلیں گے؟ آج تو کوئی میرا کسی کام آنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ اسی عالم کے اندر حضور فرماتے ہیں ایک خوبصورت شکل والا آئے گا، آ کر کے اس سے کہے گا بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے ساتھ چلو، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ وہ پوچھے گا کون ہو؟ آج تو یہاں پر میرا کوئی قریبی کام نہیں آیا، تم کون ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں وہ اپنا تعارف کروائے گا، ان القرآن، میں وہ قرآن ہوں جس کو تو دنیا میں پڑھتا رہا ہے، جس پر عمل کر کے آیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن رب کے سامنے اپنے قاری کی سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اپنے گنہگار بندے کو معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دے گا۔ الصیام والقرآن یشفعان، روزہ اور قرآن اللہ کے سامنے سفارش کریں گے اور اللہ قبول کرے گا۔ میں آپ کو جو بات بتلانے لگا تھا، جہاں جس بات کو بتلانے کے لیے میں نے اتنا سفر کیا ہے، قرآن عظمت والا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن عظمت والا ہے، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی عظمتیں عطا کر دیتا ہے، اللہ اسے شانیں عطا کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ نے دیکھا نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سچ ہوتے ہوئے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ رب کعبہ کی قسم دیکھیے تو صحیح نا، انداز کیا ہے؟ کل جامعۃ السلفیہ پورا بھرا ہوا، چشم فلک نے ایسا نظارہ دیکھا، قرآن کے قاری کا جنازہ اٹھ رہا ہے اور ہر شخص جو ہے اس کی آنکھیں برس رہی ہے۔ تعلق کیا ہے؟ تعلق یہ ہے قرآن سے تعلق ہے۔ ان کا تعلق قاری نوید الحسن لکھوی رحمہ اللہ تعالی کا تعلق قرآن کے ساتھ، ہمارا تعلق ان کے ساتھ۔ پورا شہر امنڈ آیا، ہر عالم سفر کر کے وہاں پر پہنچا، ان کے لیے دعائیں ہوئی ہیں، اور ہر انسان یہ تمنا کر رہا تھا اے کاش یہ جنازہ قاری صاحب کا نہ ہوتا، کاش یہ جنازہ ہمارا ہوتا۔ رب کعبہ دی قسم یارو، دنیا تے مک جانی ہے، ہر بندے نے دنیا تو چلے جانا ہے، لیکن اس
انداز کے ساتھ آئے بھی تو شان کے ساتھ، زندگی گزاری تو شان کے ساتھ، قرآن پڑھتے ہوئے زندگی گزاری، اب دنیا سے رخصت ہوئے تو شان کے ساتھ گئے ہیں۔ میرا ایمان ہے فرشتوں نے بھی شان کے ساتھ قاری صاحب کا استقبال کیا ہوگا، مرحبا مرحبا کی صدائیں لگ رہی ہوگی، اور آوازہ قبر میں بھی لگا ہوگا، نم کا نومت العروس، اے میرے بندے سو جا، اے میرے بندے سو جا، پہلی رات جیسی دلہن سو جاتی ہے ویسے تو بھی سو جا، تیرا پروردگار تجھے خود اٹھائے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے جنہوں نے قرآن کو سینے میں بسا لیا، اللہ نے ان کو دونوں جہانوں میں عزتیں عطا کر دی ہیں۔ اگر آپ بھی عزت چاہتے ہیں قرآن کو سینے سے لگائیے، قرآن کو اپنا دوست بنا لیجئے۔ آئیے نا انداز دیکھیے، آج بھی ایک موچی کا بیٹا، ایک مزدوری کرنے والے کا بیٹا جب قرآن کو اپنے سینے کے اندر بسا لیتا ہے، حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا، اب مصلی رسول پہ کھڑا ہو چکے، نماز پڑھانے کے لیے پیچھے چودھری صاحب کھڑے ہیں، پیچھے ایم پی اے کھڑا ہے، پیچھے ایم این اے کھڑا ہے، لیکن یہ قرآن کا قاری جس کے کپڑے بھی اتنے قیمتی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کو شان یہ عطا کی ہے جب تک قرآن کا قاری اللہ اکبر کہہ کر کے سر کو سجدے میں نہیں رکھتا، کوئی سر کو سجدے میں رکھ نہیں سکتا، جب تک قرآن کا قاری سر سجدے سے نہیں اٹھاتا کوئی سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا نا، او میرے بھائی تم نے مکہ کی گورنری کس کو دے کر کے آیا ہے؟ تو کہنے لگے عبد الرحمن ابن ابزہ کو میں نے مکہ کا گورنر بنایا ہے۔ کہا کون عبد الرحمن ابن ابزہ؟ کہا مولا من موالی، ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے، ہمارے نوکروں میں سے ایک نوکر ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تو مکہ کی گورنری اس نوکر کو سونپ کر کے آ گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کہا وہ کوئی عام غلام نہیں ہے، ہوا قاری لکتاب اللہ، وہ قرآن کا قاری ہے، وہ قرآن کو پڑھنے والا ہے، وہ قرآن کا عالم ہے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تھا، سچ کہا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کہ یہ جو قرآن ہے اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزتیں عطا کیا کرتے، اس قرآن کی وجہ سے اللہ قوموں کو بڑائیاں عطا کیا کرتا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، آج بھی عزت قرآن کی وجہ سے ملی ہے، اور کل بھی صحابہ کو اگر عزت ملی تھی تو قرآن کی وجہ سے عزت ملی تھی۔ قرآن اترا میرے نبی کے قلب اطہر پر ہے، اب میں ان کی شان بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن آتا اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کر دیتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں اب ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کے سامنے قرآن اترتا رہا ہے، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھا۔ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل آئے نا، آیت الکرسی لے کر کے آئے ہیں۔ جبریل عرض کرتے آقا آیت الکرسی لے کر آیا ہوں اور ساتھ جنت سے سونے کا قلم لے کر کے آیا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں آقا حضرت امیر معاویہ کو بلائیے، امیر معاویہ سے آیت الکرسی کو لکھوائیے۔ یہ صحابہ وہ ہیں جو قرآن کو لکھنے والے۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، قرآن پاک کی ایک ایک آیت صحابہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، صحابہ کی رفت کو بیان کرتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی صورت، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کی صداقت،
صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کی شجاعت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا قیام، صحابہ کے سجدے، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کے صدقات اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے۔ اور میں صحابہ کی عصمت کی کیا بات کروں، اللہ صحابہ کی عصمت بیان کرتے ہوئے قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے، ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اونچی 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 اے صحابہ دی عظمت دی گل آوے تے ذرا جوان بن کے آکھیا کرو سبحان اللہ۔ عظمت صحابہ، اونچی اونچی عظمت صحابہ، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ انعام سن کر کے خوشی ہو تو محبت سے بولیے گا۔ آپ فرماتے ہیں پہلا انعام یہ ہے جو صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب دعا کرنے لگو تو اللہ کے سامنے یہ التجا کر دیا کرو، اے اللہ ہم بڑے گناہگار، بڑے خطا کار، بڑے سیاکار ہیں، لیکن ہمارے دل میں تیرے نبی کے یاروں کا پیار ہے، ہمارے دل میں تیرے نبی کے یاروں کی محبت ہے۔ حضرات گرامی کا توجہ میری طرف رکھیے، میں قرآن سے صحابہ کی عظمت پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ پر 5 انعامات نازل کیے، 5 انعامات کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ صحابہ پر راضی ہو چکا، اللہ صحابہ پر راضی ہو چکا۔ پہلا انعام یہ ہے اللہ صحابہ پر راضی ہو چکا۔ اور کائنات کے لوگوں یہ کوئی چھوٹا انعام نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ آج میں سفر کر کے آیا ہوں، میرے دل کی تمنا یہ ہے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی تمنا یہ ہے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انتظامیہ نے جلسہ کرایا رب کی رضا کے لیے، ہماری نمازیں رب کی رضا کے لیے، ہمارے روزے رب کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت رب کی رضا کے لیے، حج اور عمرہ رب کی رضا کے لیے، ہماری آنکھوں میں آنسو رب کی رضا کے لیے، ہماری زبان پر توبہ رب کی رضا کے لیے، ہر دل کی تمنا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ خود کہتا ہے او میرے نبی کے یارو میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں، میں تمہارے اوپر راضی ہو چکا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں ایک مثال دے کر کے بات اور سمجھاتا ہوں۔ ایک بندے کو اللہ پیدا کرے، وہ زمین پر آئے، نوجوان ہو جائے، اللہ اسے توفیق عطا کرے، وہ حقوق اللہ پورے کرے، حقوق العباد پورے کرے، وہ نمازیں پڑھے، صدقات ادا کرے، سبھی کچھ کرے، پھر موت کا فرشتہ آئے، اس کی روح کو قبض کر کے لے کر کے چلا جائے، اللہ اس کو اپنی عدالت میں حاضر کرے، اللہ اس سے حساب و کتاب لے، وہ حساب کے اندر پاس ہو جائے، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دے، وہ جنت کے اندر چلا جائے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا رہے۔ پھر اللہ اس سے پوچھے او میرے بندے بتا تو صحیح، تیرے دل میں کوئی خواہش ہے، تیرے دل میں کوئی تمنا ہے، تیرے دل میں کوئی آرزو ہے تو بتلا۔ تو وہ عرض کرے ربا کوئی ایسی تمنا نہیں ہے، کوئی ایسی آرزو نہیں ہے، کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو جنت میں پوری نہ ہو گئی ہو، کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو تو نے عطا
پرواہ نہیں کی ہے، پھر اللہ کہے اور جا میرے بندے، میں تیرے اوپر اپنی سب سے بڑی نعمت کرنے لگا ہوں، اور میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، آئندہ کے بعد کبھی تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور میں نے کہا جنتی جنت کے اندر چلا جائے، پھر اللہ اس کو اپنی رضا عطا کرے۔ میں صحابہ پر جن جوانی کیوں نہ قربان کر دوں جن کو اللہ نے دنیا کے اندر ہی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے۔ معنی یہ ہوا جہاں پر جنتیوں کی عظمت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے صحابہ کی عظمت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ صحابہ پر راضی، اور ورضوا عن، صحابہ اپنے رب پہ راضی، صحابہ اپنے رب پہ راضی۔ یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ رب کعبہ دی قسم یارو، اللہ راضی ہو جاندے او تے بڑا رحیم کریم بادشاہ او تے آکھ دے 90 سال دا گناہگار اپنے گناہاں نو لے کے میرے دربار وچ آ کے ایک واری آکھے اے اللہ میں شرمندہ، آنکھوں میں آنسو لے کر کے آئے اور کہے ربا میری توبہ مجھے معاف کر دے، اللہ کہتے میں صرف اپنے بندے کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے 90 سال کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ تو مان جاتا ہے، اللہ تو راضی ہو جاتا ہے، بندہ راضی کوئی نہیں ہوندہ۔ آج کل پوچھو کسے کو لو، لکھاں پتی لوگ نے پوچھو کیسی گزر رہی ہے، 10 شکوے رب کے کر ڈالیں گے، یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی بیماری، یہ بھی بیماری، گزر بسر بڑا مشکل ہے، رب کی رضا پہ راضی کوئی نہیں ہے۔ لیکن آؤ نہ میں تمہیں اپنے نبی کے یار دکھلاؤں، آج توڑے ساڑے کو لو سب کچھ ہے لیکن اسی رب دی رضا تے راضی کوئی نہیں۔ صحابہ کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، کھانے کے لیے لقمے موجود نہیں ہیں اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، ایک ایک لباس پر 20 پابند لگے ہوئے پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں، سوکھی ہوئی روٹیاں پانی کے اندر ڈبو کر کے کھا رہے پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہیں، ایک ایک کھجور کی گٹھلی اپنے زبان سے چوس چوس کر کے گزارا کر رہے پھر بھی اپنے رب کی رضا پر راضی ہے، اپنا خاندان چھوڑ دیا پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، فصلیں پکی ہوئی آواز آئی ہے میدان جہاد میں نکل پڑو، مال قربان کر کے پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی ہے، بچوں کو یتیم کروا دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، بیویوں کو بیوہ کروا دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، پھانسی کے پھندوں کو چوم کر کے گلے میں ڈال لیا اپنے رب کی رضا پہ راضی، تپتے ہوئے انگاروں پر احد احد کے نعرے لگا دیے پھر بھی اپنے رب کی رضا پہ راضی، بحر معونہ پر میرے نبی کے 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 صحابہ شہید ہونے لگے تو زبان پر آخری جملہ یہی تھا بلغوا عنا قومنا، ہماری بات ہماری قوم تلک پہنچا دو، ہم دنیا سے جا رہے ہیں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اس حال میں کہ رب ہم پر راضی ہے، ہم اپنے پروردگار پہ راضی ہیں۔ صحابہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ اللہ ان پر راضی تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آؤ تیسرا انعام اللہ کہتے ہیں لہم جنات تجری تحتها الانہار، تیسرا انعام یہ ہے میں نے جنت وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، میں نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے۔ تیسرا انعام میں نے جنت ان کے لیے تیار کر دی ہے، میں نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دی ہے۔ علماء موجود ہیں، جامعۃ السلفیہ کے عظیم طلباء موجود ہیں، حضرات گرامی قدر غور کیجئے، لہم کی ضمیر پر غور کیجئے، اللہ کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ، لہم کی ضمیر پر جب میں نے غور کیا اللہ کہتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ، میں نے جنت اب
ابو بکر کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت فاروق اعظم کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت عثمان غنی کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت حضرت علی کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت حسنین کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت فاطمہ کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت عائشہ کے لیے تیار کر دیے، وَأَعَدَّ لَهُمْ میں نے جنت حفصہ کے لیے تیار کر دیے۔ میرا نبی بھی تو بار بار کہتے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، سعد فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ، ان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ۔ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، فاطمہ سیدۃ نسائی اہل الجنہ، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی اللہ نے جنت صحابہ کے لیے تیار کر دیے۔ میں آخنا اللہ نے جنت صحابہ دے نہ کر چھڑیے، پھر میں نو آکھن دیو نا کہ جنت جگیر صحابہ دیے، بولو جنت جگیر صحابہ دیے۔ اللہ نے جنت صحابہ دے نہ کر چھڑیے اور اعلان کر کے آکھئے اوے جنت میں صحابہ نو دے چھڑیے، اوے بعد وچ آون آلیو تو انو بھی جنت چاہی دیئے تے پھر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صحابہ دے پیچھے پیچھے آؤ اگر جنت تو سانو چاہی دی۔ نعرہ تکبیر، عظمت صحابہ، شان صحابہ۔ حضرات گرامی قدر، چوتھا انعام جنت دیتی ہے تو صرف خالی جنت نہیں دیتی، آکھیا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ سبحان اللہ، حسن و حسین جنت دے نوجوانہ دے سردار نے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے۔ حضرت ابو بکر و عمر جنت دے بزرگاں دے جرے سردار نے تے ہمیشہ ہمیشہ واسطے نے۔ حضرات گرامی قدر آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میرے نبی دے سارے یاری یا اللہ نے، لیکن انہاں سارے یاراں وچوں وہ جڑے 1400 میرے نبی دے یار بیت رضوان وچ شامل ہوئے نے، انہاں واسطے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور تے جنت دا اعلان فرمایا ہے۔ یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں نا، اگر آپ کے دل میں صحابہ کی محبت ہوئی اور اگر میں سمجھا سکا اور آپ اس کو سمجھ سکے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر میری مرضی کے مطابق بولنا ہے۔ یہی بات انشاءاللہ کر کے میں 5-10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا سفیر بھیجا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا۔ بات پھیلا دی گئی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ بات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تلک پہنچی ہے، میرے آقا بڑے غصے میں ہے۔ صحابہ نے کبھی میرے آقا کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ میرے آقا اعلان کر کے کہتے ہیں آؤ میرے یارو، میرے یار کو شہید کر دیا گیا، آؤ میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، معافی کوئی نہیں ہے، میں نے اپنے یار کے لہو کا بدلہ لینے، آؤ میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرو، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے لیکن اب بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ لوگ آکھتے نے ایویں صحابہ کر دینے، میں آکھیا آ میں تینوں صحابہ دی عظمت دساں۔ میرے نبی نے اپنے یار دی قیمت لائیے، میرے نبی نے اپنے یار دا مول پائے۔ میرے نبی آکھتے نے میری جان، میرے 14
1400 صحابہ دی جان اسی قربان کر چھڈاں گے اپنے ایک یار واسطے، اپنے ایک یار دے لہو دا بدلہ لوان گے۔ رب کعبہ دی قسم ہے حضرات گرامی قدر، میرے نبی نے بیعت شروع کی ہے، میرے نبی نے ہاتھ بھی لایا، حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر دیے، حضرت فاروق اعظم نے بیعت کر دیے، حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت کر دیے۔ آقا بیعت کرتے ہیں، اپنی جان پیش کر ڈالیں گے، عثمان کے لہو کا بدلہ لے کر کے جائیں گے۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، یہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ جو میرا دوسرا ہاتھ ہے یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، ھذا ید عثمان، یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دے دیا ہے۔ جب یہ منظر کائنات کے پروردگار نے دیکھا کہ نیچے میرے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر 1400 صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے بھی اعلان کر دیا ید اللہ فوق ایدیہم، او میرا سونا نبی نیچے تیرا ہاتھ ہے، اوپر تیرے یاروں کا ہاتھ ہے، تیرے یاروں کے اوپر مجھ پروردگار کا ہاتھ ہے۔ نہیں سمجھ آئی تانوں، میں پنجابی وچ سمجھانا، تواڈے شہر دے وچ کوئی بندہ ماڑا ہووے، ان دی کنڈ دے اوتے کوئی ایم پی اے ہاتھ رکھ دے، کوئی ایم این اے ہاتھ رکھ دے، کوئی چودھری ہاتھ رکھ دے، کوئی وزیر ہاتھ رکھ دے، کوئی صدر ہاتھ رکھ دے، لوکی آکھدے نے اینو کچھ نہ آکھیا جے، ان دے اوتے ایم پی اے دہاتے، ان دے اوتے ایم این اے دہاتے، ان دے اوتے پیر دہاتے، ان دے اوتے چودھری دہاتے۔ میں بھی آکھیا اے کالی زبان آلیو، میرے نبی دے یاراں نو کچھ نہ آکھیا جے، میرے نبی دے یاراں دے اوتے رب کبریا دہاتے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگ آخدے نے فلاں صحابی نے اے کیتا، فلاں صحابی نے فلاں موقع تے اے کیتا، فلاں غلطی ہوئی، فلاں غلطی ہوئی۔ میں آکھیا سی کہ دو آکھیا صحابہ کو لوگ غلطی نہیں ہوئی، اسی تے صحابہ نو معصوم نہیں مندے، معصوم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات ہے، صحابہ معصوم نہیں پر صحابہ مغفور ضرور ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے شہر کا بہت بڑا فخر مجھے یاد آئے، میرے شیخ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی رحمہ اللہ تعالی، انہاں دا جملہ واقعہ کر دے سن، صحابہ مغفور ہن، صحابہ مغفور ہن، اللہ صحابہ تے راضی، صحابہ اپنے رب تے راضی ہن۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ اتنے محفوظ ہیں کہ دیکھو نیچے حضور کا ہاتھ ہے، اوپر رب کبریا کا ہاتھ ہے، درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہے۔ میں نے کہا اگر اب کسی میں جرت ہے تو درمیان میں صحابہ کے ہاتھوں کو نکال کر کے دکھلاؤ۔ صحابہ سارے کے سارے معصوم ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا۔ میرے نبی دے سارے یار آلہ، بولو حضور دے سارے یار، اونچی بولو حضور دے سارے یار۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے میرے نبی کے تمام یاروں کے لیے جنت کا اعلان فرما دیا ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ سارے کے سارے اعلیٰ ہیں۔ اب صحابہ کی عزت کا دفاع کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ صحابہ نے اسلام دین کا دفاع کیا۔ توجہ میری طرف رکھیے، میں نے اس سے بھی پوچھا، میں نے کہا بابا تو صحابہ کو برا بلا کیوں کہتا ہے، صحابہ پر تان کیوں کرتا ہے، صحابہ کو برا بلا کیوں کہتا ہے؟ آخر تیری صحابہ سے ملاقات کوئی نہیں، صحابہ نے تیرا بگاڑا کچھ نہیں ہے، صحابہ سے تیری دشمنی کیا ہے، تو صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، مجھے
صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے مسئلہ دین کے ساتھ ہے، مجھے مسئلہ شریعت کے ساتھ ہے، لیکن جب بھی میں دین پر وار کرنے لگتا ہوں مجھے سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں کلمہ تبدیل کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، قرآن 30 پاروں والے کو 40 پارے کرنے لگتا ہوں صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں، جب میں نماز تبدیل کرنے لگتا ہوں سامنے صحابہ پہرے دار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا صحابہ اسلام کے پہرے دار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں۔ آج بھی اگر کسی فیکٹری کے اندر قیمتی مال پڑا ہوا ہو، کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آئے تو چوکیدار کہتا ہے، پہرے دار کہتا ہے پہلے مجھ سے نپٹو، مجھ سے گزر کر کے تم پہنچ سکتے ہو۔ صحابہ بھی اسلام کے پہرے دار ہے، صحابہ نے بھی کہا پہلے ہم سے مقابلہ کرو پھر اسلام تک پہنچ سکتے ہو۔ ہم بھی کہتے ہیں صحابہ تک پہنچنا ہے تو پہلے ہم سے مقابلہ کرو، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ اسلام کے پہرے دار، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دفاع صحابہ، دفاع قرآن، دفاع صحابہ دفاع شریعت ہے، دفاع صحابہ دفاع پیغمبری ہے، اور اس لیے لگائیے نعرہ کہ توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں۔ جو بھار نبوت کا مدنی نے اٹھایا تھا اس بھار نبوت کے شاکر صحابہ ہیں۔ دو عرش پہ نورانی آقا کے وزیر ہوئے، فرش پہ مدنی کے دو مشیر صحابہ ہیں۔ کفار پہ خالد نے تلواریں جو نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد جو کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، فرمان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ اور اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، اے عقل کے مارو تم ہم سے مت الجھو، ہمارا تو مقدر ہے، ہمارے پیر صحابہ ہیں۔